الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب تک ہم نے اسم کے متعلق دو بنیادی باتوں کو پڑھ لیا ہے۔ نمبر 1 اسم کی جنس یعنی کہ مذکر مؤنث، اور نمبر 2 اسم کا عدد یعنی کہ اس کا واحد ہونا، مثنیٰ ہونا اور جمع ہونا۔ جمع میں ہم نے جمع سالم، جمع مکسر دونوں کو پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ ہم اعراب کو پڑھنے سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اعراب ان چند ٹاپکس میں سے ہے کہ جن کو اگر آپ اچھے انداز میں سمجھ لیتے ہیں تو آگے عربی کو پڑھنا، اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اعراب کے متعلق ہم نے چند بنیادی باتیں ابتدا میں کی تھیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ زبر زیر پیش یہ اعراب نہیں ہے بلکہ یہ حرکات ہے۔ زبر زیر پیش یہ حرکتیں ہیں، یہ اعراب نہیں ہے۔ پھر اعراب کیا ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ اعراب اسم کی حالتوں کو کہتے ہیں۔ اسم کی خاص حالت ہوگی، اسے ہم اعراب کہیں گے۔ اسے آپ انگلش میں اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں۔ میں مثال دے کے اپنی اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ ایک مرد ہیں تو آپ اپنے والدین کی اولاد ہیں۔ اولاد ہونا آپ کی ایک حالت ہے۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ شوہر بھی ہیں۔ شوہر ہونا بھی آپ کی ایک حالت ہے۔ آپ کے اگر اولاد ہے تو آپ ان کے باپ بھی ہیں، تو ایسی صورت میں باپ ہونا بھی آپ کی ایک حالت ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کوئی خاتون ہیں تو بیٹی ہونا، ماں ہونا، زوجہ ہونا، یہ آپ کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے آپ ایک ہی ہیں۔ لہٰذا آپ کی مختلف مقامات کے اوپر حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن آپ خود ایک ہی فرد ہیں۔ اعراب کے بارے میں اس بات کو جان لیجئے کہ اعراب کا لغوی معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے ظاہر کرنا، بیان کرنا، لیکن تعریف اس کی جو ہوگی اسے انشاءاللہ ابھی ہم نیچے بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کو اچھے انداز میں سمجھ لیجئے کہ اس ذات کی، اس شے کی، اس اسم کی حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جملے کے اندر اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے۔ ذات وہی ہے، اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کبھی ایک جملے میں کچھ بنے گی تو اس کی حالت کچھ اور ہوگی، کبھی جملے میں کوئی اور چیز بن رہی ہوگی تو اس کی حالت کچھ اور ہوگی، کبھی کوئی تیسری چیز بن رہی ہوگی تو اس کی حالت کچھ اور ہوگی۔ اسم وہی ہوگا، اس کا معنی وہی ہوگا، لیکن اس کا سٹیٹس، اس کی حالت جملے میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ میں اس کو آپ کو ایک مثال سے مزید واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے، پہلے والی اگزامپل محمد کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، محمد۔ اب دوسرا کلمہ پڑھیے تو اس کے اندر آئے گا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہاں پہ محمد لفظ کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں آخر میں، محمدن۔ اور اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو اس میں ہوگا اللہم صلی علی محمدن۔ محمد یوں، کیونکہ آگے ملا رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم محمد یوں پڑھتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس لفظ محمد کے اوپر درود شریف میں دو زیر آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے، لفظ ایک ہی ہے، محمدن، محمدن، محمدن۔ اس کے معنی تبدیل نہیں ہو رہے، لیکن اس کی حالتیں جملے کے اندر تبدیل ہوتی چلی جا رہی۔ یہی بات یہاں پہ بیان کی گئی کہ تینوں صورتوں میں لفظ کا معنی نہیں بدلتا، اس کی حالتیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ایگزامپلز کے ذریعے یہ بات مزید واضح ہوتی چلی جائے گی کہ حالت کے تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو اگر آپ تعریف کو دیکھیں تو معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کا تبدیل ہونا یہ اعراب کہلاتا ہے۔ معنی کی تبدیلی کے بغیر، دیکھیں لفظ محمد چاہے وہ محمدن ہو، محمدن ہو یا محمدن ہو، معنی تبدیل نہیں ہو رہا، لیکن اس کی شکل تبدیل ہوتی چلی جا رہی، اس کی حالت تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے جملے میں استعمال کے اعتبار سے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہم اسے اعراب کہتے ہیں۔
اب دیکھیے مزید کچھ ایگزامپل سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حماد نے زید کو پانی پلایا. ہم جانتے ہیں حماد نے جب زید کو پانی پلایا ہے تو کام کرنے والا یہ حماد ہے، لہذا حماد اس جملے میں فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور زید کے اوپر کام ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیے ہمیں کیسے پتا چلا کہ حماد نے زید کو پانی پلایا میں حماد فاعل ہے. نے اور کو یہ ہمیں بتاتے ہیں. حماد نے زید کو، تو جیسے ہی حماد نے کہا ہمیں پتا چل گیا یہ حماد فاعل ہے. زید کو کہا تو ہمیں پتا چل گیا کہ زید وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے حماد نے کچھ کام کیا ہے. یوں ہی اگر ہم کہیں زید نے حماد کو پانی پلایا تب ہم کہیں گے کہ بھئی زید نے یعنی کہ زید فاعل ہے، حماد کو اس کا مطلب ہے حماد فاعل نہیں ہے، حماد مفعول ہے، جس پر کام ہوا ہے، یہ وہ شخصیت ہے. لہٰذا اردو میں یہ نے اور کو کا استعمال ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون کام کرنے والا ہے اور کس پر کام ہوا ہے. عربی میں نے اور کو نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہوتا. انگلش میں بھی ذرا ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. حماد served water to زید. اب اس جملے کے اندر حماد سبجیکٹ ہے which means کہ وہ فاعل ہے، زید آبجیکٹ ہے which means کہ وہ مفعول ہے، جس پر کام ہوا اسے مفعول کہتے ہیں. لہٰذا اوپر والے جملے میں جو انگلش کا جملہ ہے اس کے اندر زید مفعول ہے، زید آبجیکٹ ہے. دوسرا جملہ دیکھیے گا، زید served water to حماد. اب ایسی صورت میں زید اب سبجیکٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ زید فاعل بن گیا ہے اور حماد یہ آبجیکٹ بن گیا ہے، یہ مفعول بن گیا ہے. لہٰذا ہمیں یہ پتا چلا کہ انگلش میں جملے کے اندر پلیسمنٹ ہمیں مقام ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سبجیکٹ ہے اور کون آبجیکٹ ہے، کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے. عربی میں مقام سے بھی نہیں پتا چلتا کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے، یہ ہمیں پتا چلے گا اعراب سے. عربی میں یہ چیز ہمیں اعراب بتاتے ہیں کہ یہ فاعل بن رہا ہے یا یہ مفعول بن رہا ہے. لہٰذا اعراب کو اس انداز میں پڑھنا ضروری ہے، اسے سمجھنا اچھے انداز میں ضروری ہے تاکہ ہم یہ بات جان سکیں کہ جملے کے اندر اس لفظ کی حالت کیا ہے، یہ بن کیا رہا ہے. جب ہم یہ پہچان جائیں گے کہ یہ لفظ جملے میں بن کیا رہا ہے تو پھر ہم اس کی اعرابی حالت کو صحیح انداز میں بیان کر سکیں گے. اب دیکھیے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اسم جو ہے وہ 3 اعرابی حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا. 3 حالتیں ہی ہوں گی بس کہ جس کے اندر اسم ہوگا. اگر آپ نے ان 3 اعرابی حالتوں کو یاد کر لیا اور اسے سمجھ لیا اچھے انداز میں تو پھر آپ کسی بھی اسم کے بارے میں بتا سکیں گے کہ یہ اسم کس حالت میں ہے. دوسری جو اہم بات آپ نے یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالتیں یا تو آوازوں سے پہچانی جائیں گی یا پھر یہ شکلوں سے پہچانی جائیں گی. یعنی کہ یا تو یہ سائنس سے پہچانی جائیں گی یا پھر یہ ساؤنڈ سے پہچانی جائیں گی، شکلوں سے پہچانی جائیں گی یا آوازوں سے پہچانی جائیں گی. اب آپ نے فوکس کرنا ہے، سمجھنا ہے اس چیز کو کہ شکلیں کون کون سی ہو سکتی ہیں اس میں اور ساؤنڈز کون کون سی ہوں گی اس میں. اب دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسم 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا، 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا. نمبر 1 یا وہ حالت رفعی میں ہوگا، نمبر 1 یا تو حالت رفعی میں ہوگا، نمبر 2 یا وہ حالت نصبی میں ہوگا، حالت نصبی میں ہوگا، یا نمبر 3 وہ حالت جری میں ہوگا، وہ حالت جری میں ہوگا. این ممکن ہے آپ کو یہ الفاظ کچھ مشکل لگ رہے ہوں لیکن ہم انشاءاللہ اسے بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کے لیے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھانا، انہیں یاد کرنا آسان ہو جائے. تو اسم 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا، یا حالت رفعی میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا یا پھر وہ حالت جری میں ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جن جن چیزوں کو پڑھا ہے وہ کون کون سی ہیں. ہم نے واحد پڑھا، واحد میں مذکر مؤنث ہوگا. ہم نے مثنیٰ پڑھا، مثنیٰ میں مذکر مؤنث ہوگا.
हमने जमा सालिम पढ़ी, इसमें भी यकीनन मुज़क्कर मुअन्नस होगा, और हमने जमा मुकस्सर पढ़ी, इसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होगा। तो इन चारों की जो 3 एराबी हालतें हैं, इंशाअल्लाह अब हम उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे कि वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस हालत रफ़ई में कैसे दिखेंगे, हालत नसबी में कैसे दिखेंगे, हालत जरी में कैसे दिखेंगे। यूं ही मुसन्ना, जमा सालिम, जमा मुकस्सर ये हालत रफ़ई में कैसे दिखेंगे, हालत नसबी में कैसे दिखेंगे और हालत जरी में कैसे दिखेंगे। आज हम अपने एराब के टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह रिवीजन के साथ हम नई कुछ चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।